آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے. گالی گلوچ، گھراؤ جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے. روس بیٹھیوں کی سیاست آخری سانسوں پر ہے، فتنہ ختم، گالم گلوچ کی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حافظ آباد میں کسان کارڈ کے اجرا کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کسانوں کا پیٹ خالی نعروں سے نہیں کام کرنے سے بھرتا ہے. تحریک انتشار کے دور میں اسٹاک ایکسچینج ڈوب رہی تھی مگر آج 90,000 پر ہے. معیشت ترقی کر رہی ہے. کبھی نہ کبھی ہاں. تحریک انصاف کا جسٹس تقرر کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ. سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں کمیشن کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق. 2 نام بھجوانے کی تجویز منظور. عامر ڈوگر کے مطابق اجلاس میں اکثریت نے جوڈیشل کمیشن میں شرکت کا فیصلہ کیا. ناموں کی حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تردید. کہا 26ویں ترمیم پر عمل درآمد ہوگا، قوم کو نتائج ملیں گے. فی الحال 27ویں ترمیم کا کوئی امکان نہیں. قیاس آرائیوں سے گریز کریں. میاں صاحب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 21 اکتوبر کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے گئے تھے، عوام دیکھ رہی تھی کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے سر؟ یہ یہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے. میاں صاحب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ صحافی کا نواز شریف سے سوال. صدر نون لیگ نے جواب دیا امریکہ جانے سے پہلے ہی سوال پوچھنا ضروری ہے. حکومتی کارکردگی پر کہا کہ چند دن میں واپس آ کر بتاؤں گا. سابق وزیر اعظم ذاتی معالجین کے ساتھ لندن سے امریکہ روانہ. سہولت کاری اسی طرح موجود ہے، اور جب یہ کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید پکڑے گئے ہیں تو اس سے اب سہولت کاری ختم ہو جائے گی. سہولت کاری ماند پڑی تھی، کمزور ہوئی تھی، مگر سہولت کاری ختم نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری آج بھی ہو رہی ہے. فیض حمید کے بعد بھی بانی کی سہولت کاری بند نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں انکشاف. کہا ججز کو تقسیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے. آئینی ترمیم کا اصل مقصد آئینی عدالت تھا. آئینی عدالت بن جاتی تو یہ بحث نہیں ہوتی. خدا را ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، کرپٹ رجیم کو سہارا نہ دیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. بشرا بی بی سے متعلق خبریں من گھڑت قرار. تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید. مولانا کا الیکشن کا مطالبہ جائز قرار. جمعے کو ایک اہم بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے رکن نبیل قبول کا قومی اسمبلی میں انکشاف. اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی اپنے انٹرویو کی وضاحت. کہا میرے انٹرویو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر انگریزی اخبار نے شائع کیا. پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اراکین کے دوسرے پر لفظی وار. اسد قیصر نے 26ویں آئینی ترمیم کے حمایت کرنے والے پی ٹی آئی اراکین کو لوٹا قرار دے دیا. عبدالقادر پٹیل بولے کہ آج 5 ووٹ دینے والوں کو لوٹا کہتے ہو، کل صادق سنجرانی کو ووٹ دینے والے کیا لوٹے نہیں تھے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا نگراں حکومتوں کا آپشن ختم کرنے کا مطالبہ. مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. بولے عبوری حکومت کا کوئی فائدہ نہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. آئین سے نگراں حکومت کی شک نکالنی ہوگی. دنیا بھر میں نگراں حکومتوں کے تصور کا خاتمہ ہو چکا. 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق کچھ نہیں جانتا. 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے. جیل میں بانی پی ٹی آئی کو سہولیات نہیں دی جا رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا دعویٰ. کہا بانی پی ٹی آئی سے نامناسب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. وفاق اور پنجاب حکومت سے کہتا ہوں کہ بانی کو کوئی شکایت نہ ہو. حکومت مجبور کر رہی ہے، ہم پرامن نہ رہیں.
ایک بار پھر واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے غداری کرنے والوں کی جماعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک، بجلی بندش کی بات ناقابل قبول قرار۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کمرے میں رکھا گیا جہاں احسن اقبال تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتروایا تھا۔ سول اور کرمنل مقدمات 2 اور 3 رکنی خصوصی بینچز کو منتقل ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ۔ اجلاس میں تمام ججز کی شرکت۔ جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو 1 ماہ 6 ماہی 6 ماہی پلان کی تجویز۔ مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے لیے 1 ماہ کا کیس مینجمنٹ پلان پیش۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی پر غور کیا گیا۔ فل کورٹ اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سمیت دیگر اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر، فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے، سپریم کورٹ سے استدعا۔ روسی فیڈریشن کونسل کی فیڈرل اسمبلی کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوئنکو کی سینیٹ اجلاس میں خصوصی شرکت۔ خطاب میں کہا کونسل میں پاکستان عالمی امن میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تجارتی مرکز میں دونوں ممالک مزید کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے کہ اعزاز کی بات ہے کہ روسی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر کی میزبانی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر کراچی میں جشن، جالو کا رقص، مزار قائد پر یوم تشکر کی تقریب۔ نثار کوڑو، وقار مہدی، جاوید ناگوری کا شرکت سے خطاب، کہا آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے فنڈنگ کا منصوبہ بھی نقاب۔ سی ٹی ڈی خیبر کی تورخم میں بڑی کارروائی، دہشت گردوں سے مل کر 12 کلو سونا لوٹنے والے سی ٹی ڈی اہلکار اے ایس آئی نعمان اور سپاہی گلزادہ گرفتار۔ ملزمان نے تورخم پر جعلی چھاپے میں کنٹینر سے سونا لوٹا تھا۔